حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر. عرض کر چکا ہوں کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے کرم اور غیبی مدد سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے میزبان اول تھے مدینہ طیبہ میں، کیونکہ ہر شخص چاہتا تھا کہ آپ میرے مہمان بنیں، لیکن اس میں بہت ہی جس کے ہاں آپ ٹھہر جاتے تو دوسروں کا دل شکنی کا اندیشہ تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے آپ نے یہ معاملہ کر لیا اور اعلان فرمایا کہ میری اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی میں اسی کا مہمان بنوں گا. لہذا وہ اونٹنی بیٹھنا تو ان کی کسی کے بس میں نہیں تھا، لہذا حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر وہ اونٹنی بیٹھ گئی اور یہ ضیافت نبی کی مہمانی ان کو نصیب ہوئی. تو یہ بعضی چیزیں اللہ کے فضل ہی سے ملتی ہیں. اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ طاقت استعمال کرنے سے جتنا ہو سکے تو طاقت استعمال کیجیے عبادت میں، گناہ کے چھوڑنے میں، لیکن ساتھ ساتھ زاری کو نہ چھوڑیے. طاقت استعمال کر کے طاقت سے صرف نظر کر لیجیے. کام طاقت سے نہیں بنے گا، کام بنے گا رونے سے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زور راہ بگزار و زاری راہ بگیر. اپنے زور کو استعمال کرو، طاقت کو استعمال کیجیے، ہمت پوری صرف کیجیے، لیکن نظر اس پر نہ رہے. زاری راہ بگیر، اللہ سے رونا سیکھیے، اسی سے کام بنتا ہے جس کا بھی کام بنا ہے. اور بات یہ ہے کہ بعضی چیزیں میراث کی ہوتی ہیں جو بچوں کے بڑے کام آتی ہیں. بابا آدم علیہ السلام یہ ہمارے بابا کی میراث ہے، ان کا کام اسی رونے سے بنا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اتنا روئے کہ چشمے بن گئے تھے پانی کے، ندامت کے آنسوؤں سے. لہذا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آنکھ فرزندان خاص آدمن، جو آدم علیہ السلام کے خاص بیٹے ہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام کے خاص بیٹے ہیں، لائق شریف بیٹے، نفحے انا ظلمنا می دمن، جب ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو ربنا ظلمنا کہہ کر رونا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ بابا کا کام اسی سے بنا تھا. جیسے ہی انہوں نے ربنا ظلمنا پڑھا تو تاج نبوت اللہ نے رکھ دیا. صرف معافی نہیں ہوئی، آپ کی ابدیت پر تاج نبوت رکھا ربنا ظلمنا انفسنا کی برکت سے. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہماری خاص میراث یہی ہے کہ ہم اپنی خطاؤں پر روتے رہیں. ایک شاعر نے کہا تھا کہ اگر بخشیں زہ قسمت نہ بخشیں تو شکایت کیا. اگر بخشیں زہ قسمت نہ بخشیں تو شکایت کیا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر کو سن کر فرمایا بے سمجھ ہے، یہ شاعر بے سمجھ ہے، اس کے اندر شان بندگی اور معرفت نہیں ہے. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کو اکڑ دکھلا رہا ہے کہ اگر بخشیں زہ قسمت نہ بخشیں تو شکایت کیا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ بخش دیں تو ہماری خوش قسمتی ہے، اور اگر نہ بخشیں تو کوئی شکایت بھی نہیں ہے، ہم ٹھونکے تیار ہیں دوزخ میں جانے کے لیے. اس میں اظہار بہادری ہے، زاری آہذاری نہیں ہے اس میں. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر کی اصلاح فرما دی. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر کی اصلاح فرما دی. یہ اور کیسی اصلاح فرمائی؟ اگر بخشیں زہ قسمت نہ بخشیں تو کروں زاری. اگر بخشیں زہ قسمت نہ بخشیں تو کروں زاری، کہ اس بندے کی خواری کیوں مزاج یار میں آئی.